تو یہ قتل امام حسین کی حرارت مومن کے دل میں ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے جو مومن کے دل میں ہے اور غیر مومن کے دل میں نہیں ہے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مومن کے دل میں یہ حرارت ہے. یعنی اگر آپ، بہت توجہ رکھیے گا، اگر آپ شہادت امام حسین کی گرمی اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے، ورنہ یہ گرمی مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو حسین کے ذکر پر گرمی محسوس کرے اپنے دل میں، بنص حدیث معصوم، بنص حدیث سرکار ختمی مرتبت. آواز آ رہی ہے سب کو؟ کلیئر ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، اچھا میرے ساتھ رہیے گا. تو یہ حضور کیوں کہہ رہے ہیں کہ مومن کے دل میں یہ حرارت ہے، جبکہ ذکر تو امام حسین کا سب کرتے ہیں؟ سوال ہے، مثال دیتا ہوں. کسی کی یہاں میت ہوئی ہو، آپ پہنچے وہاں پر، اب خدا نہ خواستہ ایک جگہ منت تو میت ہو گئی. اب اچھا خدا نہ خواستہ بھی ہم معمولاً خطابت میں کہتے ہیں خدا نہ خواستہ میت ہوئی ہو، کہ ورنہ اس پہ اتنی تکلف کی ضرورت ہے نہیں. مطلب خدا نے چاہا ہی یہی ہے کہ ہر ایک کے یہاں کبھی نہ کبھی میت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو خواستہ خدا ہی یہی ہے کہ فی بروج مشیدہ تم کتنے بھی پردوں میں چھپ کے چلے جاؤ، موت تو آنے والی ہے. تو یہ حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا ہے. اور میں پتہ نہیں میں یہاں ذکر کر چکا ہوں یا نہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں موت کا ذکر سن کے علی یاد آتا ہے، کتنے ہی ایسے جنہیں علی کا ذکر سن کے موت آ جاتی ہے. یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے. حیدر کرار پر ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ. تو موت تو آنی ہے. اب اگر کسی میت میں تشریف لے گئے تو دیکھیں ایمانداری سے بتائیے گا، جو میت کے وارث ہیں وہ جو گریہ کر رہے ہیں وہ تو حقیقی ہے. آپ جو وہاں پر موجود ہیں احتراماً آپ نے بھی نظریں جھکائی ہوئی ہیں. اگر کوئی غم میں مبتلا ہو تو اس کے سامنے ہنسنا نہیں چاہیے. آپ ہنس نہیں رہے، آپ کوئی اور بات نہیں کر رہے، لیکن مجھے بتائیے گا آپ کا غم وہی ہے کہ جو اس کا غم ہے؟ نا، فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اس کو اپنے اوپر گریہ طاری نہیں کرنا پڑتا. کاش میری بات پہنچ سکے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اس کو اپنے اوپر الگ سے کوئی کیفیت نہیں طاری کرنی پڑتی، آپ کو طاری کرنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ فرق یہ ہے کہ اس کے اپنے کا غم ہے. بھائی مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علیہ. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. حیدری. تو یہ فرق ہے. آپ کو اپنے اوپر گریہ اس لیے طاری کرنا پڑ رہا ہے اس کے احترام میں. اب بس یہ فرق ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے متاثر ہر ایک ہوتا ہے. اس کے دل پر حسین کا غم ہے، مظلومیت امام حسین ہے، تو وہ خراج تحسین ضرور پیش کرتا ہے. لیکن مومن اور غیر مومن میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مومن وہ ہوگا کہ جیسے ہی محرم کا چاند آیا اسے کچھ طاری نہیں کرنا پڑے گا اپنے اوپر. بناوٹ نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، یہاں پر حقیقت ہے یا نہیں حقیقت؟ یہ وہ قتل حسین کی گرمی ہے جو مومن کے دل میں محسوس ہوتی ہے، جو غیر مومن کے دل میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ کلام لکھ لیں امام حسین پر، خراج تحسین پیش کر لیں، لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہوگا کہ جب بھی محرم آ جائے یا جب بھی حسین کا غم آ جائے خود بخود وہ کیفیت طاری ہو جائے؟ یہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ آپ کے لیے وہ نعمت ہے عظمت. مردہ مل کے یا علی مدد. بات واضح ہو رہی ہے؟ پہلا نقطہ آج کا واضح ہو گیا. تو یہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام عطا کیا اس فرش اعضاء کے صدقے میں. جناب نصیر ترابی صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی. یہ جو فرش اعضاء کی جتنی برکتیں ہیں نا، یقین فرمائیے ہم اور آپ کما حقہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے. اگر آپ کسی ایسی مجلس میں بھی گئے ہیں جہاں پر آپ کو کچھ نیا سننے کو نہیں ملا، ہوتا ہے کبھی آپ ایسی مجلس میں گئے جتنے واقعات تھے جو کچھ
پیغام تھا, مثلا سب کچھ سنا ہوا تھا, تو لوگ بسا اوقات یہ تصور لے کر اٹھتے ہیں یار آج کی مجلس میں کچھ ملا نہیں. میں آپ سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں, حسین کی کوئی مجلس ایسی ہے ہی نہیں جو خلوص سے برپا کی جائے اور اس میں کچھ لے کے نہ اٹھے. یہ جو روحانی امام حسین کی مجلس کا کام فقط ٹیچر کی طرح نہیں ہے کہ سکھا دیا گھر بھیج دیا بس. یہ جو نفس کی اصلاح ہے, یہ جو روحانیت ہے, یہ جناب نصیر ترابی صاحب نے کہا یہ کیسی بزم ہے کہ کیف میں سرشار بیٹھے ہیں. آپ اسی طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں نا, یہ کیسی بزم ہے کہ کیف میں سرشار بیٹھے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا, آپ میں سے کتنوں کو دعوت نامہ دیا تھا یہاں پر محفل شہداء کربلا نے, فون کیا تھا کہ بھئی آئیے گا ہمارے پاس؟ ایک کو بھی نہیں. اچھا دنیا کتنی مرتبہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو فون کیا ہو اور آپ نہ گئے ہو؟ بہت مرتبہ ہوا ہے نا کہ کسی نے فون کیا, دعوت نامہ بھیجا, میسج بھیجا, پھر بھی نہیں گئے. تو بھئی یہاں بغیر دعوت کے کیوں آ گئے؟ یہ حسین کی کشش ہے, ذکر حسین کی کشش. وہی بات وہی ہے, قتل حسین کی گرمی ہے آپ کے دل میں, یہ کشش کھینچ رہی ہے. کوئی دعوت نامہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, آ کے بیٹھے ہیں یہاں پر, کوئی مٹی پہ بیٹھا ہے, کوئی فرش ادا پہ بیٹھا ہے, جس کو جہاں موقع مل گیا, اور بڑے فخر سے بیٹھے, بڑے سکون سے بیٹھے, کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی. بظاہر یہ ہے کہ بھائی یہ تو بڑے سادہ سا مطلب فرش بچھا ہوا ہے, کوئی بہت دنیاوی اعتبار سے نہ کوئی قیمت ہے نہ کوئی, لیکن بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں. اور جس فرش پہ جو سکون مل رہا ہے وہ بڑی بڑی کرسیوں پہ نہیں ملتا. میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ یا علی یا علی, ساتھ رہیے گا میرے. تو جو اس فرش پہ سکون مل رہا ہے وہ کہیں بڑے بڑے اقتدار والوں کی کرسیوں میں نہیں ہے. جو آپ کو امام حسین علیہ السلام کے فرش پر آ کے بیٹھ کے دل کو تسلی و سکون مل رہا ہے. آپ ہی میں سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دنیا کی پتہ نہیں کتنی جھنجھٹیں, پریشانیاں, مشکلات لے کر آیا تھا, مجلس ختم ہوئی, ایسا کہ جیسے دل ہلکا ہو کے جا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ذکر امام حسین کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی نہ ذاکر نے آپ کو کوئی خاص دعا بتائی کہ رزق کے لیے یہ دعا پڑھیں یا بیماری کے لیے یہ دعا پڑھیں, آپ خود بخود دل سکون میں آ گیا. مولانا دنیا کی جھنجھٹوں سے آزاد ہو گیا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیسی بزم ہے کہ کیف میں سرشار بیٹھے, وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے. یہ جو راز کو سمجھنے والے نا وہ سمجھیں گے, وہ سمجھیں گے یہاں. بہت توجہ رکھیے گا, جو واقف اسرار بیٹھے ہیں اور جو بیٹھے ذکر سننے کو اور جو اٹھے تو زیارت کو. ایسے ہی ہے جو بیٹھے ذکر سننے کو, جو اٹھے تو زیارت کو. نہ ہم بیکار اٹھے ہیں نہ ہم بیکار بیٹھے ہیں.